بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدہ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، یعنی قناعت کرنے والوں میں۔ کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو بھر کر پھر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم، اللہم ارزقنا اتباعہم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرات صحابہ اکرام کی طرح ہر وقت اپنی ذات الہی کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امہ، یہ دعا بہت قیمتی ہے، اس دعا کو مانگنے والے کو حضرت ابو ہریرہ کی تمام دعاؤں کا حصہ ملتا ہے۔ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امہ، آمین یا رب العالمین۔